السلام علیکم۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جو صاحب جود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان ہے۔ اس نے عدل و انصاف اور راہ حق میں ایثار و قربانی کا حکم دے کر فرزند آدم کو بلند کر دیا۔ درود اور بے شمار درود صاحب خلق عظیم، خوگر الطاف امین، مہاجر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو راہ حق کی منزل متعین کرنے والے اور زندگی کے ہر جہت کے لیے نمونہ کامل ہیں۔ السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے صاحب حبل المتین۔ دل کی دھڑکن تو، نظر کا نور تو ہے رگے جان سے قریب و دور تو، دستگیر بے کساں بے چارگاں، السلام اے رہنمائے ہر زمان۔ ناظرین کرام، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اہم قسط لے کر بندے آسی نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس قسط میں ہم جن موضوعات پر روشنی ڈالیں گے وہ ہیں مدینے میں منافقین کا ظہور، مدینے کے قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ اور جنگ بدر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے مدینے میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنی ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جس کو مدینے کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے اس نے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں مدینے کے قبائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ۔ مدینہ طیبہ میں مختلف نسل و مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ یہود بھی ایک لمبے زمانے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کے پہلے ہی سال مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی معاہدہ فرمایا، تاکہ نسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی کی سچی تصویر تھی۔ تمام لوگوں کو پورے طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی۔ شہر میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور ظلم و ستم کو جڑ سے ختم کرنے کا ایک کامل اور مکمل قانون تھا، بلکہ
اس کو دنیا کا قدیم ترین باقاعدہ تحریری دستور کہا جا سکتا ہے جو مکمل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اس معاہدے پر مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے قبائل سے دستخط لیے گئے۔ مدینہ طیبہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج بھی تھے۔ ان کے اکثر افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ایمان قبول کرنے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان محبت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان یہودیوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت اور مسلمانوں کے دین کی دعوت و اشاعت کے پیش نظر ان سے چند شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ یہودی اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر حسد کرنے لگے اور اندر ہی اندر اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ جب ان کی نفرت و عداوت اور بدعہدی حد سے بڑھ گئی تو ان کو اپنی شرارت اور سازشوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ ناظرین کرام، اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جنگ بدر ہونے کی وجوہات کیا تھیں اور اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ جب مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ادھر مسلمان مدینے میں امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے چھیڑ خوانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریشی سردار قرظ بن جابر الفہری مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا اور جنگ کی تیاری کے لیے مکے کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 کا فوجی لشکر لے کر مکے سے نکلے، سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اپنے جان نثار صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین نے پہلے ہی پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو خشک اور ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی تک موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں درست فرما کر خیمے کے تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں، میدان جنگ بھی سازگار ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن و سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے، ان کے کراہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دی۔ صحابہ کرام کے حسن و سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ ہے کسی قوم کی تاریخ میں ایسی مثال؟ حضرین باوقار، اسی موڑ پر ہم آج کی یہ قسط ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم رمضان کی فرضیت اور عید کی خوشی اور پھر غزوہ احد پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا، اور اس عزم کو بالکل نہ بھولیں، دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔